بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام وعلى نعمة الإيمان وعلى نعمة القرآن، ولك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذي روي عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین گرامی اور سامعین کرام، آپ کی خدمت میں آج دوبارہ ایک نئی صبح کے ساتھ اس امید اور تمنا کے ساتھ حاضر ہو رہے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو صحت اور عافیت عطا فرمائے، اور آپ کے سراؤنڈنگ میں جہاں پر بھی آپ ہوں اللہ تعالیٰ امن اور عافیت عطا فرمائے۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں فلسطین کے مظلوموں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت عافیت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہ تمام نعمتیں عطا فرمائے جن کے وہ مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو عزت اور انسانی وقار اور ڈگنیٹی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آزادی کی وہ نعمت عطا فرمائے جس کے لیے وہ جد و جہد کر رہے ہیں، اور آزادی حاصل کرنے کے بعد انہیں اس بات کے حقوق حاصل ہوں کہ وہ جس طرح اپنی زندگی گزارنا چاہیں اسی طرح گزاریں۔ ناظرین گرامی، ہم آپ اپنی گفتگو شروع کر رہے ہیں اس مقدس مہینے کے اندر۔ شعبان کی آج 3 تاریخ ہے، اور شعبان کا مہینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھا، اور اس کے اندر آپ کثرت سے روزے اور عبادات کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مہینے میں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی باتوں سے بچائے کہ جن سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتے ہوں۔ ناظرین گرامی، ہمارا سلسلہ گفتگو جاری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے چند مزید ایمان افروز واقعات آپ سے آج شیئر کریں گے، اور پہلی بات جو ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ نہایت ایمان افروز ہے، اور جس مختصر واقعے سے صحابہ کرام کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کا مقام، آپ کی محبت اور آپ کا مرتبہ جو ہے اس کا جو ہے اظہار ہوتا ہے۔ اور یہ واقعہ یوں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے کہ انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ کیا مبارک ساعات تھیں، مبارک لمحات تھے کہ صحابہ کرام کو صبح شام دوپہر رات اور دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی تھی، اور وہ انسانی نگاہوں سے، آنکھوں سے اور ایمان کی نگاہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے تھے۔ یقیناً اس سے کوئی بہت بڑی عظمت نہیں ہے، اور یقیناً اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام امت کے اندر بہت بڑا رکھا ہے۔
لیکن اس کے ساتھ ساتھ مزید بھی ان کے اندر خوبیاں تھیں جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ان کی عادت مبارکہ تھی اپنے صحابہ کرام کے ساتھ کہ ان کا ہاتھ پکڑتے تھے، ان کے ہاتھ کو چھوتے تھے اور ان کو دعائیں دیتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرمندگی محسوس ہوئی اور انہیں احساس ہوا کہ میں اس حالت میں نہیں ہوں کہ جس حالت میں مجھے ہونا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ فوراً وہاں سے وہ نکل گئے اور جا کر ایک جگہ پہ غسل فرمایا، اور غسل فرمانے کے بعد آئے جبکہ پانی ان کے بدن سے ٹپک رہا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر موجود تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو ہریرہ تم کہاں غائب ہو گئے تھے، کدھر تم کھسک گئے تھے مجھ سے؟ عرض کی یا رسول اللہ اس وقت میں ایسی حالت میں نہیں تھا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا، میں ناپاکی کی حالت میں تھا اور میں نے پسند نہیں کیا کہ میرے ہاتھ ناپاکی والے آپ کے دست مبارک کو چھوئیں، اور مجھے یہ بات مناسب نہیں لگی۔ اس لیے پہلے جا کے میں نے کیا کام کیا کہ پہلے میں نے غسل کیا، اپنے آپ کو پاک صاف کیا، میں ابھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس غلام اور اپنے اس عاشق اور مؤدب صحابی کی یہ بات سن کر کیا فرمایا، ان المؤمن لا ینجس۔ ابو ہریرہ، ایک صاحب ایمان انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی جو دولت عطا فرمائی ہے، وہ مسلمان ایمان کی دولت سے کی برکت سے نجس نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں ہے کہ کچھ جانور جو ہیں وہ نجس عین ہیں، ان کو آپ چھو بھی نہیں سکتے ہیں، ان کا لعاب بھی، ہر چیز ان کی وہ نجس عین ہے، اس کا کھانا پینا تمام جو ہے وہ نجس عین ہے۔ اور مسلمان اگر جو ہے ایسی حالت میں ہو جائے کہ اس کو میجر امپیورٹی ہو جائے جس کے لیے غسل واجب ہو جائے، تو ہمارے فقہاء علماء کیا کہتے ہیں کہ جلد از جلد مسلمان کو وہ ناپاکی کو دور کرنا چاہیے اور غسل کی حالت میں آنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں وہ پاک لوگوں کو پسند فرماتے ہیں، اور جتنی دیر انسان ناپاکی کی حالت میں رہتا ہے وہ انسان عبادت سے محروم رہتا ہے اور بہت سی برکات سے اپنے آپ کو محروم کرتا ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ جلد از جلد جو ہے وہ غسل کیا جائے۔ اور اللہ کے نیک بندے ایسے بھی ہیں کہ جو مائنر امپیورٹی، جو حدث اصغر ہے، یعنی کہ وضو کے بغیر کی جو حالت ہے، وہ اس کو بھی زیادہ دیر نہیں رہنے دیتے ہیں، اور وہ ہمیشہ وضو کی حالت میں، طہارت کی حالت میں رہتے ہیں، جو کہ انبیاء کرام، صلحاء اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء جو ہیں ان کا جو ہے وہ طریقہ ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو واقعہ ہے یہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ یہ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے تھے تو پاک، ظاہری طور پر پاک، ذہنی طور پر، قلبی طور پر پاک اور صاف، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعائیں دیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ ان کو چھوئیں گے، ان کے رخساروں کو، ان کے سروں پر، اور ان کے ساتھ مصافحہ کریں گے، ان کے ساتھ گلے لگائیں گے۔ تو وہ نہیں چاہتے ہیں کہ وہ اس حال میں ہوں کہ وہ حالت ناپاکی کی ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ تو اس کے اندر انہیں شرمندگی کا احساس ہوتا تھا۔ اور یہ واقعہ صرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں ہے، ہمیں دیگر صحابہ کرام کے بارے میں بھی اس طرح کی جو ہے روایات ملتی ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے ناظرین گرامی، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام اور خاص طور پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام عطا فرمایا، ان کو روایت حدیث کا جو بہت بڑا مرتبہ عطا فرمایا، اس کی جو بیسک وجوہات تھیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، ادب تھا اور احترام تھا۔ تو ہمیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، احترام اور آپ کی حدیث، آپ کی سنت، آپ کے مقام کا ادب اور احترام جو ہے وہ کرنا چاہیے۔
اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام نہیں ہے تو ایمان جو ہے اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ زبانی ایمان اور عبادات وہ ایک طرف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، آپ کی محبت جو ہے وہ دوسری طرف۔ یہ تمام چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ ایک دوسرا واقعہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، امید ہے آپ میں سے اکثر نے وہ سنا ہوگا، اور یہ واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیگر صحابہ کرام کی طرح کچھ اسائنمنٹس دیے تھے، کچھ ڈیوٹیاں دی تھیں۔ مثال کے طور پر ایک صحابی تھے علی حضرمی رضی اللہ عنہ، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین کا والی مقرر کیا، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو ساتھ بھیجا کہ آپ کا کام کیا ہے کہ وہاں جا کر اذان دینا، ایز اے مؤذن آپ جا کے وہاں پر کام کریں۔ تو یہ بہت بڑی سعادت تھی کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ڈیوٹی دیں کہ آپ نے وہاں جا کے مسجد میں عہد رسالت میں جا کر اذان دینی ہے، تو یہ بھی ان کو منصب اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا۔ اور ایک بہت بڑی ذمہ داری عہد رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عطا فرمائی کہ ایک دن مسجد نبی کے اندر زکوٰۃ اور فطرے کے جو اناج تھا وہ مسجد نبی کے اندر جو پڑا ہوا تھا، اس کے اندر کھجوریں بھی تھیں اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈیوٹی لگائی، حالانکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً مسجد کے اندر ہی رہتے تھے، کہ ابو ہریرہ تم یہ غلے کی حفاظت کرو۔ اب یہ ہے عہد رسالت کا دور، صحابہ کرام ہیں، اس دور کے اندر کیا ایسی ضرورت پیش آ سکتی ہے کہ وہاں پر ڈیوٹی لگائی جائے کہ کوئی انسان جو ہے اس کی حفاظت کرے تاکہ کوئی دوسرا آدمی آ کر وہاں سے اس کو چوری نہ کرے؟ یہ جو تصور ہے ہمارے ہاں، یہ ایک بہت اہم تصور ہے۔ اور میں نے اپنی زندگی کے اندر یورپ کے ایک ملک کے اندر میں نے سیر کی، میں نے وہاں دیکھا کہ وہاں باہر اخبارات جو ہیں وہ سٹال کے اندر پڑے ہوتے تھے، اور لوگ آ کر وہاں پیسے ڈال کر اپنا اخبار جا کے لے جاتے تھے۔ کسی کو میں نے جتنی دیر میں وہاں تھا میں نے نہیں دیکھا کہ وہ پیسے بغیر ڈالے بغیر وہاں سے اخبار لے جاتے تھے، یا ایک نے کہا کہ ایک نہیں میں 4 اور اخبار جو ہیں وہ لے جاؤں گا۔ تو یہ جو تصور ہے ذمہ داری کا، دیانت کا، امانت کا، یہ ایک انسانی تصور ہے، ایک ایمانی تصور ہے، لیکن اسلام نے اس کو بڑھا کر عبادت کا درجہ جو ہے وہ عطا فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الا لا ایمان لمن لا امانت لہ، الا لا دین لمن لا عہد لہ۔ اس شخص کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے جس کے اندر امانت نہیں ہے، جس کے اندر امانت نہیں ہے۔ اور ہمیں بڑے افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ مسلمان معاشروں کے اندر اب یہ تصور جو ہے کتابوں کے اندر رہ گیا ہے۔ عملی طور پر ہم لوگ بارش بھی ہوتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن جب امانت کا، ٹرسٹ کا سوال آتا ہے تو آپ روزانہ یہ خبریں آج کل سن رہے ہیں ویسے کہ لوگ جو ہیں امانت میں خیانت کر رہے ہیں اور اس کو کوئی بڑی بات بھی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ تو جب امانت کے اندر خیانت ہو جائے گی اور لوگ اس کو معمولی بات سمجھیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں اٹھا لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ سکتے ہیں، جو کہ آ رہے ہیں ویسے اور ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈیوٹی کر رہے ہیں، رات کو غلے کی ڈیوٹی کر رہے ہیں کہ جو کہ پبلک امانت ہے، اور لوگوں نے صدقات اور خیرات دی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تقسیم فرمائیں گے، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈیوٹی عطا فرمائی کہ تم رات کو وہاں جا کر نگرانی کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں ایک سایہ آتا ہے، مجھے نظر آتا ہے کہ وہ سر کر آتا ہے اور آ کے گودام میں سے، غلے میں سے کوئی چیز اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیدار آنکھ ہے وہ اس کو دیکھ لی تھی، اور فوراً آپ اس کو جا کر پکڑ لیتے ہیں کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، یہ امانت ہے، غلہ ہے،
لوگوں کا، تمہیں کہاں سے آیا ہو، کس طرح تم نے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں بہت ہی مطلب ایک غریب انسان ہوں، عیالدار ہوں، آپ پلیز مجھے چھوڑ دیں۔ اور وہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو پکڑ لیا اور اس سے میں نے کہا کہ میں تمہیں صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا، تم نے یہ جرأت کیسے کی ہے؟ لیکن اس نے جب لجاجت سے کام لیا اور اس بات کی اس نے جو ہے نا دہائی دی کہ میں عیالدار ہوں، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے دل کی نرمی کی بات تھی، ورنہ آپ چاہتے تو اس کو پکڑ کے ہولڈ کر کے رکھ سکتے تھے اور اللہ کے رسول کو صبح پیش کرتے، لیکن آپ نے ترس کھا کے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو ہریرہ تمہارے رات کو جو قیدی تھے اس کا کیا بنا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً حیران ہوئے ہوں گے، لیکن انہیں زبان نبی پر یقین تھا، تو انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے رات کے قیدی نے کیا کیا؟ یعنی قیدی تو اس معاملے میں کہ وہ آیا تھا تو آزاد تھا، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑ لیا گرفت میں، تو پھر وہ قیدی ہو گیا، لیکن آپ نے اس کو پھر چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پوری رات کی جو بات تھی ان کو بتا دی۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ، اس نے اس بات کی شکایت کی کہ میں جو ہے وہ غریب ہوں، میرے بہت بال بچے ہیں، آپ پلیز مجھے چھوڑ دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کل تمہارے پاس دوبارہ آئے گا۔ ویسے دوبارہ رات کو، پھر دوسری رات کو وہ آیا اور دوبارہ رات کو یہی معاملہ ہوا، اور دوبارہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں اب نہیں چھوڑوں گا، میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں تمہیں پیش کروں گا۔ تو وہ پھر اس نے لجاجت سے کام لیا اور پھر آپ نے چھوڑ دیا۔ صبح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تم نے ما فعل اسیرک بالبارحہ، تم نے رات کو اپنے قیدی کے ساتھ کیا کیا؟ تو آپ نے دوبارہ وہی جواب دیا، آپ نے فرمایا وہ کل پھر تمہارے پاس آئے گا۔ اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طاق میں تھے کہ اب وہ آئے گا تو میں اس کو کسی حال میں نہیں چھوڑوں گا، کہ 2 راتیں آ چکا ہے اور 2 راتیں اس نے مجھ سے یہی بات کہی ہے، اور اب تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کو پیش کر کے ہی چھوڑوں گا کہ یہ میرے ساتھ وعدہ خلافی کر رہا ہے اور بار بار آ رہا ہے اور یہ عذر پیش کر رہا ہے۔ تیسری رات کو پھر آیا وہ، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج میں تمہیں نہیں چھوڑتا ہوں، آج میں تمہیں ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کروں گا کہ تم مسلسل 3 راتوں سے آ رہے ہو اور تم مسلسل یہ وعدہ خلافی کر رہے ہو۔ تو اس نے کہا کہ آپ پلیز مجھے آپ چھوڑ دیں، میں آپ کو ایک ایسی بات بتاتا ہوں کہ وہ آپ کے بہت کام آئے گی، اور وہ بات یہ ہے کہ آپ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیں گے تو آپ رات بھر شیطان کی پکڑ سے محفوظ رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ کے اندر ہوں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ نیکی کو پسند کرتے تھے، خود ذکر کرنے والے تھے، عبادت کرنے والے تھے اور رحم دل انسان بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ بات اس نے بڑی اچھی کہی ہے، اس کی وجہ سے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں اسے۔ تو صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، ابو ہریرہ ما فعل اسیرک بالبارحہ، رات کو تمہارے قیدی نے کیا کیا، اس کے ساتھ کیا ہوا؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اس نے مجھے یہ بات کہی ہے کہ آپ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھیں گے تو آپ شیطان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو پروٹیکشن دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے بات تو صحیح کی، لیکن وہ خود جھوٹا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے چونک گئے اس بات پہ۔ اللہ کے رسول فرمایا کہ وہ شیطان تھا اور اس نے جو بات کہی ہے وہ سچی بات کہی ہے، لیکن وہ خود جھوٹا ہے ویسے۔ یعنی اس بات کے اندر شک نہیں ہے کہ آیت الکرسی کو پڑھنے سے رات کو سوتے وقت
اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت، فرشتوں کی معیت جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے انسان کو، لیکن جس شخص نے وہ بات کہی ہے وہ شخص جو ہے وہ جھوٹا ہے بس۔ تو ناظرین گرامی، یہ جو واقعہ ہے یہ بخاری شریف کے اندر مذکور ہے، کتاب الوکالہ کے اندر، اور اس کو امت نے تسلیم کیا ہے، صحیح تسلیم کیا ہے۔ اس کے جو متن ہے، اس کے جو سند ہے، چین ہے روایات کا، نیریٹرز کا، اس تمام کے ساتھ یہ جو واقعہ ہے یہ اس کو سچا تسلیم کیا گیا ہے۔ اس کو عقل تسلیم نہیں کرتی ہے۔ کس طرح ایک شیطان کے جو جنات میں سے ہے وہ انسان کا حلیہ بنا کر آتا ہے، اس کو کیا ضرورت ہے اناج چوری کرنے کی؟ اس کے پاس کس طرح آیت الکرسی کی اہمیت کا علم ہے، وہ کیوں کر ایک اچھی بات انسان کو بتا سکتا ہے جبکہ اس کا کام 100% انسان کو گمراہ کرنا اور انسان کو گناہوں کے اندر مبتلا کرنا ہے۔ تو ان تمام جو باتیں ہیں ان کے جوابات علماء کرام نے جو ہے وہ دی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو اور ملائکہ کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنی شیپ جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں ویسے، اور نہ صرف ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ چند دیگر صحابہ کرام کے ساتھ بھی، مثال کے طور پر حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور چند دیگر صحابہ کرام کے ساتھ بھی جنات کا، شیاطین کا انکاؤنٹر ہوا، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا نماز کے اندر، کہ آپ صحابہ کرام دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نماز میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز کے اندر آپ ہاتھ آگے کر رہے ہیں اور پھر آپ ہاتھ کو کھینچ لیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آج ہم نے بڑی ایک عجیب و غریب بات دیکھی نماز کے اندر کہ آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھا رہے تھے اور پھر آپ کھینچ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ شیطان تھا جو مجھے ڈسٹرب کرنے آیا تھا، اور میں نے اس کو پکڑنا چاہا، اور میں چاہا کہ اس کو مسجد نبی کے ستونوں کے ساتھ باندھ دوں اور بچے اس کے ساتھ آ کے کھیلیں، لیکن پھر مجھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا یاد آئی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی سلطنت اور حکومت عطا فرما جو میرے بعد کسی کی نہ ہو۔ یعنی تو سلیمان علیہ السلام کو جنات کے اوپر، شیاطین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کنٹرول عطا فرمایا تھا، اور وہ سلیمان علیہ السلام کی انسٹرکشن کے مطابق وہ لوگ کام کرتے تھے۔ تو مجھے سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا یاد آئی، تو مجھے حیا آئی کہ میں سلیمان علیہ السلام کہ اس کے اندر میں جو ہے نا مداخلت نہ کروں، تو میں نے اس سے رک گیا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ شیطان کو اس بات کا علم کیسے تھا کہ آیت الکرسی جو ہے اس کی اتنی فضیلت ہے؟ شیطان کے پاس علم تو ہے، لیکن شیطان اس علم کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے، اور شیطان کے پاس جو علم ہے اس کو وہ اس معنی میں استعمال کرتا ہے جس سے زیادہ انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے، گناہ کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، وہ مس گائیڈڈ ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے شیاطین الانس بھی ہیں، ایک شیاطین الجن بھی ہیں، شیاطین الانس بھی ہیں، کہ انسانوں میں بھی ایسے شیاطین ہیں کہ جو انسانوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں، ان کے پاس نالج ہوتا ہے لیکن اس نالج کو وہ مس یوز کرتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، انشاءاللہ اس موضوع پر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے مزید اسپیکٹس کے اوپر ہم وقفے کے بعد دوبارہ گفتگو کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں، اور وقفے کے بعد آپ کے اگر کوئی سوالات ہوں گے تو انشاءاللہ ان کے جوابات بھی دینے کی کوشش کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین گرامی۔
اس سیشن میں اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو انشاءاللہ ہم ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ وقفے سے جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک برگزیدہ صحابی جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے چند ایمان افروز واقعات کے متعلق، اور انشاءاللہ اس گفتگو کو بڑھاتے ہیں، اور گفتگو کے آخر میں جو ہم نے واقعہ عرض کیا تھا اس کے اندر جو حکمتیں ہیں اور جو اسباق ہیں ان کے بارے میں انشاءاللہ تھوڑی سی ہم بات کریں گے۔ ایک بات جو بطور حقیقت واضح ہوئی، اللہ تبارک و تعالی خالق ہے، اس کی مخلوق ہے کہ اس نے جنات کو اور ملائکہ کو اپنی حیت چینج کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ جب شیطان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو کیا جنات کو اور شیاطین کو خوراک اسی طرح ان کی ضرورت ہے جس طرح ہماری ہے؟ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو خوراک کی ضرورت ہے جس طرح ہمیں اس کی ضرورت ہے، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ نصیحت فرمائی کہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھاتے وقت کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، کچھ آپ پی رہے ہیں تو اس کو پہلے پینے سے پہلے اس کے درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، آخر میں الحمدللہ کہیں۔ گھر میں آپ جب داخل ہو رہے ہیں تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس لیے کہ جب ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ شیطان بھی آنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں تو شیطان فرار اختیار کرتا ہے اور اپنے فالوور سے کہتا ہے کہ بھاگو یہاں سے، یہاں پر تم کو ویلکم نہیں کیا جا رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب ہم کھانا کھاتے ہیں اور جس کھانے کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھی جائے اس کے اندر برکت نہیں ہوتی ہے، اور اس کی بے برکتی کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کھانے کے اندر شیاطین جو ہیں وہ شریک ہوتے ہیں۔ تو یہ جو تھاٹ ہے، یہ جو تصور ہے کہ ہمارے کھانے کے اندر شیطان جیسی ناپاک مخلوق جو ہے وہ ہمارے کھانے کے اندر جو ہے وہ شریک ہو سکتی ہے، یہ ہمارے اندر یہ عادت پیدا کرے کہ ہم کوئی بھی کھانا پینا جو ہے وہ بسم اللہ کہے بغیر جو ہے وہ نہ پڑے، کیونکہ اس کے اندر وہ شریک ہوتے ہیں۔ ایون دو یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کپڑے چینج کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی کسانی یہ دعا آپ پڑھیں، کیونکہ جنات جو ہیں اور شیاطین انسان کے پرائیویٹ پارٹس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ کپڑا جب ہم بدل رہے ہوتے ہیں اس کے اندر بھی وہ اپنی پھونک اور نحوست جو ہے وہ پھیلا سکتے ہیں۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بہت سی برکتیں ہیں جن کو ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اس کو اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کام جو اہمیت کا کام ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ جو ہے وہ شروع کیا جائے۔ اور یہ ہے کہ جب ہم باتھ روم میں جاتے ہیں تو باتھ روم میں جانے سے پہلے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ وہ ایک ایسی جگہ ہے کہ وہ ان پلیزنٹ ہے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد محترم، میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اکرام کی حرمت پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، تو وہ کیا منظر ہوگا جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے ان کی زیارت کرتے تھے، ان کے کلامات سنتے تھے، ان کے احکامات سنتے تھے، ان کی نصیحتیں سنتے تھے، ان کا کیا مقام ہوگا؟ کبھی یہ سوچ کے میں بہت ششتر ہو جاتا ہوں، اور پھر میں سوچتا ہوں کہ ان کی قسمت پہ مجھے رقص آتا ہے، رشک آتا ہے رادر، کہ ہم بھی اگر ہم اس زمانے میں ہوتے تو کتنی خوش نصیبی ہوتی
لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کو منظور نہیں تھا. اب بھی ہم جناب عشق رسول میں آپ جیسے لوگ ابھی تک موجود ہیں جنہوں نے ایک بیڑا اٹھایا ہوا ہے, اس دین کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. خدا تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے. آمین. اور جناب اس علم میں کیا سمجھتا ہوں کہ اس میں کیا اضافہ, آپ نے الحمدللہ ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے, تو اس میں میں بس اتنا ہی اسی پہ اکتفا کروں گا. میری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام زبیری صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عافیت عطا فرمائے, اور آپ نے جن نیک تمناؤں کا اظہار کیا اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. زبیری صاحب, اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں, فرماتے ہیں فوق کل ذی علم علیم, ہر صاحب علم کے اوپر ایک اور بڑا علم والا ہے. تو علم کی تو کوئی لمٹ نہیں ہے. دا مومنٹ وی تھنک کہ بھئی ہمارے پاس سب کچھ علم آ گیا ہے, تو وہ جہالت کی ابتدا ہو جاتی ہے. ہم تمام کے تمام جو ہیں ابھی طالب علم ہیں, اور یہ طالب علمی جو ہے اس کے اندر جستجو ہوتی ہے اور ایک ذوق ہوتا ہے, اور یہ اس کا کچھ اور ہی جو ہے وہ مزہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو ہمیشہ طالب علمی رکھے. اور دوسری بات جو آپ نے فرمائی صحابہ کرام کی عظمت کی, اس کا تو کوئی جوڑ ہی نہیں ہے, اس کا تو کوئی میچ ہی نہیں ہے. ویسے وہ تو ایک گروہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا. ویسے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے چن لیا تھا, منتخب فرمایا تھا, اسی طریقے صحابہ کرام کی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا, اور ان کو جو صلاحیتیں ان کی تھیں, جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صلاحیتوں کو بروئے کار لایا, اور اسلام کی خدمت کے لیے, اللہ کے رسول کی جو ہے تعلیمات کے فروغ کے لیے, یہ تو ایک بے نظیر, ایک بے مثال چیز ہے. یہ تو کہیں پیدا نہیں ہوئی. لیکن ہم گناہ گاروں کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشخبریاں سنائی ہیں, کہ فرمایا کہ ایک دور آئے گا کہ جس دور کے اندر لوگ جو ہیں وہ چاہیں گے کہ ان کے پاس جو مال و دولت ہے, ان کے پاس جو اولاد ہے, جو پراپرٹی ہے, وہ سب کے سب قربان کر دیں اور میری ایک جھلک دیکھ لیں میں سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی وہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ ہمارے پاس یہ جذبہ ہے, یہ خواہش ہے. ہم گناہ گار ہیں اور ہمارے اندر بہت ساری کمزوریاں ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان کے دل میں کم از کم یہ تمنا رکھی ہے, اللہ کے رسول کی محبت اور آپ کی اطاعت کا جذبہ رکھا ہے, اور یہ جذبہ ہی ہمیں سروائیو ہونے کی جو ہے وہ صلاحیت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور آپ کی احادیث کا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ناظرین گرامی, ہماری بات ہو رہی تھی, ہمارے پاس ایک کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں میرے بھائی؟ ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے, آپ کی دعائیں. الحمدللہ. میرے 2 سوال ہیں. ایک تو یہ کہ جیسے کچھ پیسے بینک میں رکھے ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر وہ انٹرسٹ ملتا ہے, ٹھیک؟ بینک میں پیسوں پر انٹرسٹ ہے جی. وہ پیسے کن لوگوں کو دے سکتے ہیں, کس جگہ پہ صرف کر سکتے ہیں؟ جی. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جو قضا نمازیں ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں تو عمر کے حساب سے بھی دن بدن طاقت جو ہے کم ہو رہی. فرض نماز تو پراپر کھڑے ہو کے جیسے کیسے پڑھتی, لیکن قضا نماز کی ٹائم زمین پہ بیٹھ کے پڑھنی کیسی ہے؟ قضا نماز زمین پر آپ پڑھنا چاہتے ہیں جی, کیونکہ آپ کو معذوری ہے. معذوری نہیں, اب بھی خیر سے جیسے کہ عمر کے ساتھ ساتھ 72-74 عمر بھی ہو گئی ہے, بہت سی تکلیفیں بھی ہے, تو تھک جاتا ہے نا بندہ. لیکن کرنا بھی, ادا بھی کرنی ضروری ہے. جی. تو وہ میں پوچھتی ہوں کہ اس کا کیسی ہے وہ. انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات عرض کرتے ہیں. سنتے رہیے. شکریہ آپ کے سوالات کا. بہت شکریہ. ہماری محترمہ بہن نے پہلا سوال جو انہوں نے کیا تھا کہ بینک کے اندر جو پیسے رکھتے ہیں اس کے انٹرسٹ کے بارے میں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مجھے بینک کے ایسے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں رکھنے چاہیے جس کے اندر انٹرسٹ ملتا ہے, انلیس کوئی مجبوری ہو جس کو آپ جانتے ہیں. ویسے
کیونکہ میری محدود معلومات کے مطابق بینک کے اندر ایک کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے، ایک سیونگ اکاؤنٹ ہوتا ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر آپ کو کوئی انٹرسٹ نہیں ملتا ہے، آپ کے جو پیسے ہوتے ہیں، جو انکم آ رہی ہے جا رہی ہے، اس کا تمام اس کے اندر اکاؤنٹ ہوتا ہے، اور اس کے اندر آپ کا انٹرسٹ اس کے اندر کوئی نہیں جاتا ہے۔ تو وہ کرنٹ اکاؤنٹ تو سیف ہے، اس کے اندر تو انٹرسٹ کا سوال نہیں پیدا ہوتا ہے۔ دوسری بات جو آپ نے فرمائی کہ آپ کو اکاؤنٹ کے اندر انٹرسٹ ملتا ہے، اس کی چند صورتیں ہیں۔ آپ بینک کو انسٹرکٹ کر سکتے ہیں کہ مجھے انٹرسٹ نہیں چاہیے، تو وہ آپ کو انٹرسٹ نہیں دیں گے۔ تیسری صورت، کچھ علماء کہتے ہیں کہ ان کیس آپ کے بینک میں جو اکاؤنٹ ہے اس کی وجہ سے آپ کو انٹرسٹ ملتا ہے، تو آپ بینک والوں کو نہیں دیں، کیونکہ اگر آپ کا جو انٹرسٹ ہے پیسوں پہ جو بن رہا ہے بینک والوں کو دیں گے تو بینک والے تو اور امیر ہو جائیں گے آپ کے پیسوں پر، وہ آلریڈی امیر ہیں آپ کے پیسوں پر، اور آپ کے پیسوں کو لے کر وہ مزید پیسے بنائیں گے، مزید انٹرسٹ بنائیں گے۔ تو بجائے اس کے کہ آپ وہ بینک اکاؤنٹ کے اندر انٹرسٹ بینک کو کہیں کہ جی یو کیپ اٹ یور سیلف، آئی ڈونٹ وانٹ اٹ، نہیں، آپ وہ لے کر کسی ایسے انسان کو جو مستحق ہے مدد کا، اس کو دیں گے بغیر ثواب کی نیت کے۔ آپ اس کو صرف اس لیے دیں گے کہ آپ جو ہیں اس سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے آپ کی اس اماؤنٹ سے کسی کو فائدہ ہو جائے، لیکن آپ نے یہ نیت نہیں کرنی ہے کہ مجھے اس کا ثواب ملے گا، کیونکہ وہ جو انٹرسٹ ہے وہ اسلام کے اندر الاؤڈ نہیں ہے۔ تو پہلی تو درخواست یہ ہے کہ ہم ایسے اکاؤنٹ کے اندر پیسے نہ رکھیں جس کے اندر انٹرسٹ جنریٹ ہوتا ہے، اور اگر کوئی ایسے حالات ہیں کہ آپ کو رکھنا پڑتا ہے لیکن انٹینشن نہیں رکھیں ویسے آپ کہ جی میں وہاں انٹرسٹ رکھوں گا، اس کے بعد پیسے آئیں گے تو میں غریبوں کو دوں گا، یہ نیت ہی خراب ہے، ویسے یہ نیت ہی خراب ہے، ایسی نیت نہ رکھیں۔ ہاں آپ کے کنٹرول میں حالات نہیں ہیں اور آپ کو انٹرسٹ مل رہا ہے کسی وجہ سے، تو آپ نے وہ انٹرسٹ ضرورت مند لوگوں کو دینا ہے، ان کو بتائے بغیر اور یہ نیت کی بغیر کہ مجھے اس کا اجر و ثواب دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب دے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے فیصلہ ہے، لیکن ہم نے نیت اس سے نہیں کرنی ہے، کیونکہ ہم ایک غلط چیز کے اوپر ہم اجر و ثواب کی نیت نہیں کر سکتے ہیں۔ دوسرا آپ نے سوال کیا قضا نمازوں کو پڑھنے کا، تو قضا نمازوں کے اندر آپ صرف فرض نمازیں پڑھیں گے، اور فرض نمازوں کے اندر بھی پڑھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے ساتھ آپ نے اس وقت کی جو آپ نے نماز ادا کی اس کے ساتھ آپ کی ایک قضا شدہ جو نماز ہے اس کو پڑھ لیں۔ مثال کے طور پر آپ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو فجر کی نماز کے ساتھ آپ اپنی قضا شدہ نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کا یہ سوال کہ آپ فزیکلی اتنے قابل نہیں ہیں، آپ کو عمر کی وجہ سے، بیماریوں کی وجہ سے تکلیف ہے کہ آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو کیا قضا نمازوں کو آپ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ آپ جو وقت کی نماز ہے وہ بھی آپ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، اللہ نے اجازت دی ہے۔ اگر آپ کی ظہر کی نماز کا ٹائم مثلا ابھی ہو رہا ہے لیکن آپ کو جسمانی تکلیف اتنی ہے کہ آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو آپ بیٹھ کر ادا نماز جو وقتی نماز ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اسی کے اندر قضا نماز بھی جو ہے وہ شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی عبادات کو قبول فرما لے۔ تو ناظرین گرامی، ہماری گفتگو چل رہی تھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انکاؤنٹر ہوا تھا شیطان کے ساتھ، اس کے حوالے سے اس کے اندر جو حکمتیں ہیں اور اسباق ہیں اس کے بارے میں بات ہو رہی تھی، اور اس کے اندر شیطان نے جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نصیحت کی کہ آپ سونے سے پہلے
آیت الکرسی پڑھ لے۔ یہ شیطان نے ایک بہت اچھی بات بتائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی، اور ہمیں یہ نہیں کہ شیطان نے یہ بات ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی، نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں بتا چکے تھے۔ اور مثال کے طور پر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ بتاؤ کہ قرآن کے اندر سب سے جو بڑی آیت ہے وہ کون سی آیت ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ و رسول عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ دوبارہ آپ نے پوچھا، میں نے عرض کیا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی جس کی ابتدا اس آیت سے ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا، اور آپ نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا تو میں نے آپ کے دستے مبارک کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی، اور آپ نے فرمایا کہ تمہیں مبارک ہو، تمہارے پاس علم ہے۔ اور یہ آیت جو ہے اس کو اللہ کے رسول سے فرمایا کہ یہ قرآن کی اندر سب سے بڑی آیت ہے، اور اس کے اندر اسم اعظم ہے، اور یہ وہ آیت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت کی ایک زبان ہے اور اس کے 2 لب ہے، اور یہ آیت عرش الہی کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی مجد اور اس کی بزرگی جو ہے وہ بیان کرتی ہے۔ تو وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں کہ جو آیت الکرسی کی تلاوت کرتے ہیں۔ خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد جو شخص آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو جنت میں جانے سے سوائے موت کے اور کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوتی ہے۔ اتنی عظیم آیت ہے۔ تو اس آیت الکرسی کو فرض نماز کے بعد پڑھا جائے، اس آیت الکرسی کو رات کو سوتے وقت جو ہے وہ پڑھا جائے، اور سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں ان کے ساتھ پڑھا جائے۔ یہ بہت ہی فضیلت والی آیت ہے، اس کے اندر بہت ساری جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بلیسنگز ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ پڑھنا چاہیے۔ اور 2 باتیں اور اس کے اندر بہت سی حکمت کی باتیں ہیں اس واقعے کے اندر، لیکن 2 باتیں اور جو ہیں وہ عرض کرتے ہیں کہ ایک تو ایون دو کہ شیطان بہت پاورفل ہے، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی کمزور انسان تھے۔ جیسے ہم نے پہلے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ مشکل سے ان کو کھانا نصیب ہوتا تھا، اور پیٹ کے اوپر وہ پتھر باندھتے تھے، منڈے کو اور تھرسڈے کو وہ روزے رکھتے تھے، بھوک سے وہ نڈھال ہو جاتے تھے، تو کمزور انسان تھے۔ اور ایسے کمزور انسان نے ایک طاقتور مخلوق کو کنٹرول کر لیا اور اس کو اریسٹ کر لیا، اور اس قابل ہو گئے کہ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے وہ پیش کرتے۔ تو علماء کرام کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ انرجی کیسے نصیب ہوئی؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے پاس ایمان کی طاقت تھی، اور دوسری بات یہ تھی کہ وہ پاکیزہ صفت انسان تھے، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اللہ کا ذکر جو ہے وہ کثرت سے کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیت عطا فرمائی کہ وہ شیطان کے اوپر کنٹرول کر سکیں اور اس کو پکڑ سکیں۔ اور تیسری بات ناظرین گرامی اس کے اندر جو ہمیں ملتی ہے، جو بہت ہی کلیئر ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انویزیبل ان سین غیب کی باتوں کے اوپر اطلاع عطا فرمائی، انفارمیشن عطا فرمائی۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ہے دیگر صحابہ کرام کی طرح ان کا ایمان تھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے علوم اور معارف عطا فرمائے ہیں، اور ان کا یقین تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا 3 مرتبہ کہ وہ تمہارے پاس دوبارہ آئے گا اور اس طرح کی کوشش ہوگی۔ اب ناظرین کرام یہاں پر ہمارے لیے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، صحابہ کرام
کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتیں بتاتے تھے تو ان کو یقین ہوتا تھا، اس پر وہ عمل کرتے تھے۔ آج کے دور کے اندر جو فتنے ہو رہے ہیں، ان میں سے کون سا فتنہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی نہیں فرمائی؟ ان فتنوں کو جب ہم دیکھتے ہیں واقع ہوتی ہوئی تو ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمارے آج کل کے دور کے جو فتنے ہیں ان کے بارے میں جو پیشن گوئیاں فرمائی تھیں، وہ پیشن گوئیاں حرف بحرف جو ہیں وہ سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ تو مجھے اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے اور ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، نہ یہ کہ میں ان فتنوں کے اندر میں چھلانگ لگاؤں۔ ہمارے ہاں جو ہیں کافی لوگ ہیں کہ جو نادانستہ طور پر اور بعض اوقات علم رکھتے ہی بھی ان فتنوں کے اندر جان ڈالتے ہیں۔ تو جب ان فتنوں کے اندر جان آپ اپنے آپ کو پھینکیں گے تو پھر آپ اپنے آپ کو ان فتنوں سے نہیں نکال سکتے ہیں، الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ کو مدد آ جائے۔ تو عرض یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان کر دی ہیں وہ 100% میتھمیٹیکلی ٹرو ہیں اور احادیث سے ثابت ہیں، اور ہمیں ان پر جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے۔ یہ ہمیں سبق ملتا ہے بہت بڑا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث کی روایت کے ساتھ ساتھ انہوں نے ولایت کا بھی کام کیا کہ ان کو اموی دور کے اندر اور اس سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بحرین کا والی مقرر کیا، اور جب وہاں پر والی مقرر کرتے تھے تو اس کا مطلب تھا کہ وہ گورنر ہوتے تھے اور وہاں کے وہ انچارج ہوتے تھے، وہاں پر زکوٰۃ و صدقات کا کلیکشن کرنا، ڈسٹریبیوشن کرنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر اور دیگر معاملات جو ہیں یہ ان کو کرنے پڑتے تھے۔ تو جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پیریڈ ہے ٹینیور ختم ہوا تو وہ واپس جب آئے تو اپنے ساتھ کافی مال و دولت بھی لے کر آئے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں بہت سخت تھے کہ ایک شخص جس کو آپ نے ولایت دی ہے اور ولایت کے بعد وہ بہت سارا مال جو لے کے آیا ہے، یہ مال اس کو کہاں سے ملا ہے؟ ویسے یہ پبلک پراپرٹی ہے یا اس کا اپنا مال ہے؟ اس کا اپنا مال کیسے ہو سکتا ہے ویسے؟ تو انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت سختی سے پوچھا کہ یہ مال آپ کو کیسے ملا ہے؟ یہ مال بھی بیت المال کے اندر آپ جمع کرائیں۔ تو وہاں پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا اور فرمایا کہ آپ کا جو بیت المال کا مال ہے وہ یہ مال ہے، یہ میری پرسنل پراپرٹی ہے جو میں نے بزنس کر کے اور اپنے اسپیئر ٹائم میں محنت کر کے میں نے کمایا ہے، اور یہ میرا مال ہے، اس کے اندر آپ کا رائٹ نہیں بنتا ہے۔ اور آخر میں آ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنونس ہو گئے اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال چھوڑ دیا۔ دوبارہ انہوں نے ان کو آفر کی، ولایت کی، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں دوبارہ والی نہیں بنتا ہوں۔ تو عمر کے آخری حصے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مالی حالات جو ہیں وہ اچھے ہو گئے تھے، اپنے پرانے وقت کو یاد کرتے تھے اور مال کو تقسیم کر دیا کرتے تھے لوگوں کے اندر۔ ایک بات ناظرین گرامی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو کنٹروورشل بنایا گیا ہے کہ وہ بنو امیہ کے بارے میں انہوں نے ان کی فیور میں بہت ساری حدیثیں جو ہیں بیان کی ہیں۔ تو وقت نہیں ہم زیادہ اس میں بات کریں، لیکن ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو اس وقت مروان بن حکم نے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں آپ کو تدفین کی اجازت نہیں دی، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹا کہ آپ کو یہ رائٹ نہیں بنتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی آج حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں باتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا ورب زدنا علما. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر إخواننا المظلومين في فلسطين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.